السلام علیکم، میں محمد رفیق محمد سے بول رہا ہوں۔ 6 سال پہلے نویرا نے واٹس ایپ یونیورسٹی کا افتتاح کیا اور اپنے تمام انویسٹروں کو اس کا اسٹوڈنٹ بنا دیا، اور اب فائنل ایئر ہے اور پوسٹ گریجویشن کی ڈگری ملنے والی ہے، اور اس میں اسٹوڈنٹس کو یہ ٹاپک دیا گیا ہے کہ اللہ کا قہر اور اللہ کا انصاف، تاریخ کے حوالے سے اور نویرا اور انویسٹروں کے رشتوں کے حوالے سے یہ کتاب لکھو تو تم کو ڈگری ملے گی۔ نویرا کی سوچ یہ ہے کہ میں ودڈرا کرنے والوں کو وداؤٹ ڈیڈکشن دوں گی، اور کنٹینیو کرنے والوں کو میں انعام اور اکرام سے نوازوں گی، سنہرے خواب دکھا ان کو ڈائمنڈ ممبر بنا دوں گا۔ اب اگر انویسٹر عدالتوں میں جاتا ہے، SFIO میں جاتا ہے، تو اس کا پیسہ تو ڈیڈکٹ ہو کر ملے گا، تو میں تو وداؤٹ ڈیڈکشن دے رہی ہوں، تو میں بہتر ہوں کہ عدالت بہتر ہے؟ آج میرے تعلقات مطیع الرحمان سے ہیں، مطیع الرحمان کے تعلقات اویسی سے ہیں، اویسی کے تعلقات امت شاہ سے ہیں، مودی سے ہیں، اور یہ سب لوگ مل کر عدالتوں سے مجھے ایسے فیصلے کروا کے دیں گے جو میرے حق میں بہتر ہے، تو مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ اور اگر انویسٹروں کو میری یہ شرائطیں منظور ہیں تو ٹھیک، ورنہ جو کرتے بنے کر لو، سیاں بھائی کوتوال، تو ڈر کس بات کا؟ میں نے آب حیات پی لیا ہے تا قیامت جینے کے لیے، تو جب تک 1,72,000 انویسٹروں کو قبر میں نہیں پہنچ جاتے تب تک میں زندہ رہنے والی ہوں۔ اب آ جاتی ہے بات انویسٹر کی، تو میرے پاس 1,00,000 روپے کا سونا ہے، اور مجھے کچھ ایمرجنسی میں ضرورت ہے، بچوں کی فیس بھرنا ہے یا ہاسپٹل کی فیس بھرنا ہے یا کوئی اور خرچہ ایمرجنسی میں تو مجھے اس سونے پہ تو آدھی رات کو کہیں پر پورے ورلڈ کے اندر بھی قرض ملے گا۔ پچھلے 3 سال سے ہم چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہم کو ہمارے پیسے پہ قرض دیا جائے، تو نویرا 5% لوگوں میں تقسیم کر رہی ہے اور بتا رہی ہے 20% دے دیا، 2,000 لوگوں کو پیسے دے رہی ہے، بتا رہی ہے 20,000 لوگوں کو دیا۔ اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تمہارے لیے پراپرٹی ہے۔ ارے پراپرٹی سے ہمارا کیا لینا دینا، یا عدالتوں کا کیا لینا دینا؟ تم نے اپنے انویسٹروں کو سونا بیچا ہے، اب اگر عدالت تم سے پوچھتی ہے کہ بھئی سونے کا اسٹیٹس بتاؤ ہم کو، کہ تمہارے پاس کمپنی کے پاس کتنا سونا ہے، وہ کہاں ہے، تو نویرا عدالت کو تو یہ نہیں بول سکتی نا کہ میں نے اپنا مقبرہ بنانے کے لیے درختوں کے نیچے دفن کر کے رکھا ہے، یہ عدالت کو تو نہیں بتا سکتی۔ آج تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں کہ میں پراپرٹی لوں، اب 5 لاکھ روپے کی پراپرٹی مجھے 10 لاکھ روپے میں مل رہا ہے، تو میں کیوں لوں گا 10 لاکھ روپے کی پراپرٹی 5 لاکھ میں؟ اس کے بعد ٹائٹل کا جھمیلا، ED والوں کا ٹینشن، انکم ٹیکس والوں کا ٹینشن، تو میں یہ سب کیوں جھمیلا پالوں گا؟ جب تک وہ پراپرٹی میں کسی اور کو بیچ کر پیسہ نہیں کور تب تک میں زیرو ہوں۔ تو عدالت نے اگر ریکورنگ ایجنسی کا کردار نبھایا تو انویسٹر برباد ہوگا، لیکن اگر اس نے انصاف کیا تو نویرا برباد ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ انکوائری کمیشن بٹھایا گیا اور ریٹائرڈ جج اپوائنٹ کیے گئے، اور اس ملک کی عدالت سے جب انویسٹروں کو انصاف ملے گا تو اس سے صرف اس کمپنی کے انویسٹروں کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ملک کی جتنی بھی کمپنیاں مستقبل میں کوئی بھی کمپنی، چاہے وہ نیچرل بینکرپٹ ہو یا فراڈ ہو، ان کا فیصلہ ایسا ہی آئے گا کہ ریٹائرڈ جج کریں گے اور کمیٹی کرے گی، کیونکہ
ग्लोबल लिक्विडेशन में जाती है कंपनी तो 15-20 साल से पहले फैसले आते नहीं, और जब आते हैं तो किसी का 1 लाख रुपया कंपनी पे निकलता है तो उसके हाथ में सिर्फ 25,000 आता है, और 20 साल बाद अगर उसके हाथ में 25,000 आता है तो फुटपाथ पर आ गया ना। तो मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा। बाकायदा रिटायर्ड जज अपॉइंट होंगे, इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, वो लोग और इन्वेस्टरों की भी कमेटी होगी, और वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे। कोई आउटसाइडर को इंटरफियरेंस नहीं होगा, और 2-3 सालों में फैसले आ जाएंगे। तो जो रिकवरी होगी वो मैक्सिमम रिकवरी होगी, फिर इन्वेस्टरों का नसीब। लेकिन जिस दिन अदालत ने मुदाखलत करी और इस कंपनी के इन्वेस्टर को दुनियावी अदालतों से इंसाफ मिला, तो उस दिन अल्लाह का कहर नवेरा पर और उसके अहले ख़ानदान पर नाज़िल हो जाएगा, और वो दिन नवेरा की ज़िंदगी में क़यामत की सुबह का दिन होगा। आज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से आदमी कितनी ही ऊंची उड़ान उड़े, लेकिन वो कुदरत के आगे बेबस है। इसकी बेहतरीन मिसाल अभी वो लोग जो दूसरे नंबर पर आए हैं और तीसरे नंबर पे आए, उनकी तो लॉटरी लग गई, क्योंकि अगर वो रिकाउंटिंग कराने जाएंगे तो बीजेपी उनको अच्छा खासा ऑफ़र देने वाली है कि आप रिकाउंटिंग मत कराओ। लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश ये 2 ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ईवीएम मशीन सच बोलने वाली है, और जब ईवीएम मशीन में फॉल्ट डिटेक्ट होगा, टेक्निकल फॉल्ट डिटेक्ट होगा, तो बीजेपी 0 हो जाएगी। तो कुदरत कितनी भी आदमी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से तुम कितनी ही ऊंची उड़ान उड़ लो, लेकिन कुदरत के आगे बेबस है। कुदरत जो चाहती है वो होकर ही रहेगा। तो बीजेपी को अगर मध्य प्रदेश में और गुजरात में ईवीएम मशीन पे अटैक हो गया